یہ جوان امپورٹنٹ ہے جانے محترم، اس کو سمجھیں، ان ہیرو کو خراب نہ ہونے دیں، ہم اپنے آپ کو ڈیزائن چلیں، سسٹمیٹک چلیں. لوگ ہمیں دیکھ کر لوگ چیزیں سیکھتے ہیں. ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں. ہمارا کردار نان مسلمز کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے لوگوں کے لیے. ہم اپنے لوگوں میں اتنے پھنسے ہوئے تو باہر لوگوں کو کیا ٹریک کریں گے؟ آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کی لین دین، آپ کا بزنس، آپ کی ٹریٹمنٹ ایسی ہو کہ وہ بولے ہاں یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے. مگر مولا متقیان امین نہیں تھے کہ پوری اس وقت کے کفار مکہ جو کافر تھے، دشمن تھے رسول کے، مگر رسول خدا کو اپنی امانتیں دیتے تھے. کیوں؟ کہ امین ہے. اور رسول خدا نے جس کو اپنی امانت دی ہوگی وہ کتنا بڑا امین ہوگا. یا رسول خدا امانتوں کو حضرت علی کو دے کے گئے کہ یہ بانٹ دینا لوگوں کی، جس کی واپس کر دینا. اس کا ماننے والا کتنا امین ہو. اس کو لوگوں کے راز رکھنے چاہیے، لوگوں کی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، مشورہ رکھنا چاہیے. کوئی ایپ دے کے اس کو چھپا لے، ایسا شخص چاہیے. مطلب 10ویں امام کا دور بہت سسٹمیٹک شیعوں کو ڈیولپ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کا دور اور پھر غیبت ہے. یعنی پھر شیعوں کے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا اماموں کے درمیان میں رہنے کا. اس لیے 10th امام نے پوری طریقے سے یہ جو اپنے لائرز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، اس کا سسٹم ڈیزائن کر لیا تھا. اور یہ 7ویں امام سے تھا، لیکن 10th امام تک یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ تھے اس وقت تک اس کو انہوں نے اور اسٹرانگ کر لیا تھا. جبکہ اتنی سختی تھی حکومت کی، اس کے باوجود شیعہ کی صفت رازدان ہونا ہے. راز ہونا چاہیے اس کے دل میں، رازوں کو چھپا کے رکھے، نہ کہ ہر کسی کے سامنے ہر بات بول دے. عزیزان محترم، شخص کہتا ہے کہ ہم نے امام کے لیے کچھ خراسان یا قم سے کچھ خمس اور مال امام کی خدمت میں بھیجا. تو ہم کاروان رستے میں جا رہا تھا تو میسج آیا کہ واپس چلے جاؤ، رستے میں خطرہ ہے، اور جب ہم بولیں تب بھیج دینا. پھر امام نے میسج بھجوایا کہ اونٹ پر رکھو اور بغیر ساربان کے، یعنی بغیر کسی چلانے والے کے اونٹ کو چھوڑ دو. انہوں نے ایسے ہی کیا. اب یہ پریشان کہ پتہ نہیں اونٹ کہاں گیا ہوگا. تو یہ جب بعد میں امام کی خدمت میں پہنچے تو سارا سامان امام کے گھر میں موجود تھا. یہ امام اس طرح سے اپنے لوگوں کی جانیں بچاتے تھے. شخص آیا جب امام کو زندان میں کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا، تو شخص آیا جس نے اندر سے چاہتا تھا کہ اپنے مولا کی حال سے واقف ہو. تو جو اس وقت نگہبان تھا، جو جیل کا ہیڈ تھا، اس کے پاس پہنچا. اس نے بولا کیسے آنا ہوا؟ کہا خیر ہے. ابھی ڈرے، اس کو بتائے کیسے. جب لوگ چلے گئے تو اس نے بولا کیسے آنا ہو؟ کہا خیر ہے. کہا اپنے مولا کی خبر لینے آؤ. کہہ رہا نہیں، میرا مولا تو خلیفہ ہے. کہہ رہا نہیں بتا دو، کیونکہ جو تمہارا مولا ہے میرا بھی وہی مولا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس سختی کے دور میں امام نے کتنا گورنمنٹ کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. خیر اس نے بولا مجھے جانے دو. پھر یہ امام سے ملا. امام نے دیکھا اس نے کہ ایک قبر کھودی ہوئی ہے اور امام وہاں زندان میں ہے. تو یہ بڑا گھبرایا اور کہا کہ کہیں. کہا نہیں بے فکر رہو، ابھی ہم نے نہیں جانا، جب جائیں گے تو. عزیزان محترم، ان سختیوں کے دور میں کتنی دفعہ متوکل نے کوشش کی کہ امام کو نقصان دے. امام کی اس کو خبر پہنچتی تھی امام کے گھر میں جو ہے وہ اسلحہ جمع ہو رہا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو اس نے امام کے گھر میں کہا جاؤ، اور امام کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، اور امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ اسی حالت میں امام کو دربار میں بلایا، اور جب دربار میں امام پہنچے تو یہ شراب پی رہا تھا. اس نے امام کو اپنے برابر میں بٹھایا، کہا کہ شعر پڑھیں. تو امام نے بولا کہ ہمیں دور رہنے دو. کہا نہیں شراب کا. کہا نہیں، یہ ہمارے خون اور گوشت سے شراب بہت دور ہے. مولا کے ماننے والوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے عزیزان محترم. تو اس نے کہا شعر پڑھے. امام نے شعر پڑھے. اس کا خلاصہ صحیح تھا کہ امام نے بتایا وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے تخت و تاجوں میں زندگی گزارتے تھے، آج وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراکیں بن گئے. جب امام نے یہ شعر پڑھے اور دنیا اور آخرت کا چہرہ دکھایا تو یہ رونے لگ گیا. گریہ اتنا کیا کہ اس کے محاسن گیلے ہو گئے، اور اس نے امام کو بڑے تکریم سے ہدیہ دے کر امام کو رخصت کیا. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی امام کے ساتھ، اور کئی مقامات پر ایسے چیزوں میں پھنسے کیونکہ جانتے تھے. اس وقت ایک یہودی جو تھا اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ صرف یہی شخص ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ ہوا کہ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے کوئی کام کیا غلط، تو جب اس کو قاضی نے سزا دینے لگی تو اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. اب یہ تو پریشان ہو گئے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، سارے گناہ دھل گئے ہیں، تو اب اس کو سزا کیسے دیں. تو جب امام تک پہنچی تو امام نے کہا جو اس نے کام کیا ہے اس کو وہی سزا دے. تو قاضی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا پھر
امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ خوف سے ہوا ہے، اس کو شوق سے نہیں ہوا، یہ ماں جان کے خوف سے ہوا، اس کو وہی سزا دو جو اس نے گناہ کیا ہے۔ خوب ائمہ بہتر جانتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ کیونکہ امام جب آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس نے بولا اب امام کا احترام نہیں کریں گے، کوئی بھی جب امام آئے تو امام کے لیے پردہ نہ ہٹایا جائے، تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں۔ اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طریقے سے امام کو ڈسٹرب کرے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امام آئے ہوا اتنی تیز چلی پردہ خود اڑ گیا۔ پھر امام اندر آئے، امام بیٹھے رہے، پھر جب امام جانے لگے پھر ہوا چلی، پردہ ہٹا، پھر امام چلے گئے تو یہ کہنے لگا کہ خود ہی اٹھا دیا کرو، اس سے بہتر کہ ہوا پردے اٹھایا کرے، کیونکہ پھر لوگ بولیں گے۔ عزیزان محترم، خوب ائمہ اہل بیت خدا کے نمائندے ہیں، خدا نے ہر چیز ان کے اختیار میں دی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم چاہیں اپنے آپ کو ان کے قریب کر کر ہم بھی اچھے بن سکتے ہیں، یہی واسطہ فیض ہے ہمارے لیے۔ اب ہم جمعے کا دن ہے عزیزان محترم، امام کی خدمت میں کہ یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن بہرحال میری ماں نے مجھے بچپن سے آپ ہی کا نام سکھایا ہے، آپ ہی کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کے لیے صدقہ دیتا ہوں، آپ کی سلامتی کی دعا پڑھتا ہوں، مولا آپ خود میری طرف توجہ کیجئے۔ دور ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے اپنا نہیں بنایا تو میں دنیا کا بن جاؤں گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں قبر میں بھی دفنایا دیا جائے گا تو ہمیں قبر سے اٹھایا جائے تاکہ ہم اپنے امام کی مدد کر سکیں۔ امام کو ہماری ضرورت اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال امام کو امت چاہیے، اور وہ ہم ہی لوگ ہیں، یہی بچے ہیں، یہی لوگ ہیں، یہیں سے کوئی اٹھے گا امام زمانہ کے لیے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے، اور یہ ان بچوں کو خاص طور پر ہم صرف امام کا ذکر دیں، تاکہ دنیا ان کو کہیں اور کھینچ رہی ہے اور یہ خود بخود عشق امام زمانہ میں